ایک چھلاوے سے لبریز دہشت حقیقت۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے کسی نے چاند کو قید کر لیا ہو۔ ہوائیں سرد تھیں، مگر ان کے اندر ایک عجیب سا سیٹی نما سر گونج رہا تھا، جیسے درخت کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یا شاید چیخنے کی۔ شہر سے باہر ایک پرانی سنسان سڑک تھی، جسے مقامی لوگ چاندنی موڑ کہتے تھے۔ اس سڑک کے کنارے خالی گھرے ہوئے کھنڈر جلے درخت اور ٹوٹی بجلی کے کھمبے تھے، مگر روشنی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ زین اور حسن، 2 بچپن کے دوست، اپنے دوست عادل کی سالگرہ سے واپس آ رہے تھے۔ قہقہے اور موسیقی، ہنسی سے بھرپور شام اب ایک بوجھل خاموشی میں بدل چکی تھی۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے زین نے چاندنی موڑ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ احسن نے منع کیا۔ یار، لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ عجیب سا ہے۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، کہانیاں ہیں بس، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے۔ گاڑی جیسے ہی سڑک پر آئی، اچانک نیچے سے کڑک کڑک کی آواز آنے لگی۔ زین نے گاڑی روکی۔ حسن نے جھک کر موبائل کی فلیش لائٹ سے دیکھا، اور وہ ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ اڑ گیا۔ زین، یہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ ہے؟ زین نے نیچے جھک کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ اندھیرے میں تجھے کچھ بھی نظر آتا ہے؟ چل بیٹھ گاڑی میں۔ مگر جیسے ہی وہ بیٹھے، گاڑی نے اسٹارٹ لینا بند کر دیا۔ زین بار بار چابی گھما رہا تھا، پر کچھ نہ ہوا۔ اسی لمحے سامنے کی سڑک پر ایک لڑکی نمودار ہوئی، بال کھلے، سفید لباس اور پیٹھ ان کی طرف۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک پر ہلکی سی سرک رہی تھی، جیسے پیر زمین سے نہ لگ رہے ہوں۔ زین نے شیشہ نیچے کیا۔ بی بی، آپ کو کہیں جانا ہے؟ ہم چھوڑ دیں؟ پھر جو منظر دیکھا گیا، وہ دونوں دوست کبھی نہ بھول پائے۔ لڑکی کی گردن آہستہ آہستہ 80 ڈگری پر مڑ گئی، مگر جسم نہیں مڑا۔ چہرہ بے جان، آنکھیں بغیر پتلی کے اور ہونٹ زخموں سے بھرے ہوئے۔ پھر اچانک اس کے منہ سے مردانہ آواز میں کہہ نکلا، تمہیں کسی نے کہا تھا اس روڈ پر آنے کو؟ زین نے فوراً شیشہ چڑھایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ اچانک گاڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ لڑکی نہیں، ایک کالا سایہ اندر کودا۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی راکھ جیسی اور سانسیں جیسے کوئلے کی بو جیسا دھواں۔ احسن چیخا، زین، یہ انسان نہیں۔ زین نے دادی کا دیا ہوا تعویذ نکالا اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ یہ سایہ تڑپنے لگا اور پھر زور سے چیخ مار کے ایک دھوئیں میں بدل گیا۔ خاموشی چھا گئی، مگر گاڑی پھر بھی اسٹارٹ نہ ہو پائی۔ دونوں باہر نکلے اور چلنے لگے۔ جب انہوں نے پلٹ کر گاڑی کی طرف دیکھا، گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ زین نے موبائل نکالا، لیکن موبائل پہ کوئی سگنل نہیں تھے۔ پھر جیسے ہی وہ پلٹے، وہی لڑکی بالکل ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اب اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اٹھایا اور آہستگی سے کہا، تم نے میرے راستے کو چنا، اب واپسی نہیں۔ پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونا شروع ہوئی۔ سامنے ایک لوہے کا زنگ آلود بورڈ جھول رہا تھا، جس پر لکھا تھا، خبردار، چھلاوہ زون میں داخل ہو چکے ہو، واپسی کا راستہ نہیں۔ زین نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا تعویذ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں
قرآن پاک کی صورتیں پڑھ رہا تھا۔ احسن نے فوراً اس کا ساتھ دیا اور پھر چاروں اطراف گہری دھند چھانے لگی۔ لڑکی کا چہرہ بگڑنے لگا، بال ہوا میں اڑنے لگے اور اس کی چیخیں تیز ہونے لگی جیسے وہ جل رہی ہو۔ تب زمین ہلنے لگی، سب کچھ ہلنے لگا اور وہ لڑکی ایک تیز چیخ مار کر ایک دھواں بن گئی جو آسمان کی طرف بلند ہو کے غائب ہو گیا۔ سامنے کا بورڈ جس پر لکھا تھا واپسی کا راستہ نہیں، چھلاوا زون اب جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ زین اور احسن ساکت کھڑے تھے، سانسیں تیز، دل کی دھڑکن تیز۔ پھر اچانک انہیں اپنے موبائل پر سگنل ملا۔ نقشے میں ان کی لوکیشن چاندنی موڑ کے قریب دکھا رہی تھی۔ دونوں نے بھاگ کر وہی سڑک لی جو انہیں دکھائی دے رہی تھی۔ دھند چھٹ گئی تھی، سائے چھپ گئے تھے اور سب کچھ سامنے نظر آ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ سڑک پر پہنچ گئے جہاں دور سے گاڑیاں اور ہارن سنائی دے رہے تھے۔ زین کے چہرہ آنسو سے بھیگا تھا۔ اس نے وہ تعویذ چوما اور کہا، امی نے کہا تھا یہ ہر بلا سے بچائے گا۔ احسن نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاند آہستہ آہستہ بادلوں سے نکل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی دونوں دوست صحیح سلامت اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اس واقعے کے بعد سے زین اور حسن نے وہ سڑک دوبارہ کبھی نہ لی، لیکن جب کبھی رات کی ہواؤں میں سیٹی گونجتی ہے تو ان لوگوں کے دل میں ایک خوف سی لہر دوڑ جاتی ہے۔